ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو سیدزادی ہیں، سیدہ ہیں، ان کا غیر سیدوں کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا حرام اور حرام سے ریلیٹڈ، تو اس کو قرآن مجید کے اندر موجود ہونی چاہیے تھی، اور قرآن مجید کے اندر اس قسم کی کوئی تخصیص موجود سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سیرت سرکار کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، ان سے اعلیٰ و افضل کون ہو سکتا ہے؟ خاتم النبیین و خاتم المعصومین، ہماری جانیں ان پر قربان۔ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، یعنی ایک اموی شخص سے رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کو ان کے عقد میں دے دیا۔ اب اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے ہماری، اور نمونہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے خود سے، یہ بنی صغیر کے مسلمانوں کی غریب یہ بات ہے کہ آپ سید کا نکاح، سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی روحانی یا مذہبی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اپنے جائیدادوں کو اپنے گھر تک محدود رکھنے کی ایک پلاننگ تھی، جسے بعد میں مذہب کا لبادہ اور مذہبی سند دے کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے نقصانات، سائیڈ ایفیکٹس اور دوسرے جو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ نے امام جعفر صادق نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک اموی شخص کو سے کر دی تھی، تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ امویوں میں کیوں کی ہے؟ اس پہ امام جعفر صادق نے یہی مثال دی کہ رسول اللہ نے دی ہے۔